نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال عمر مبارک ہوتی ہے تو علامات نبوت کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو رؤیا صادقہ، سچے خواب آتے ہیں. حضور کو خواب آیا، رات کو خواب آیا، صبح اٹھ کر دیکھا تو وہی معاملہ پیش آ گیا. سچی تعبیر، سچا خواب. حضور کو یہ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ گھاٹیوں سے، صحراؤں سے گزرتے تو ہر شجر اور حجر آپ کو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور آپ پھر اپنا زیادہ تر وقت تنہائیوں کے اندر گزارتے ہیں. کبھی پورا مہینہ آپ گوشہ نشین ہو کر اللہ رب العالمین کے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے. اللہ کے جلووں کے اندر آپ مستغرق رہتے. اب انتظار ختم ہوا. 21 رمضان المبارک کا ٹائم آتا ہے، پیر کا دن ہے. وہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر فرشتے حضرت سیدنا جبریل امین اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. حضور غار حرا میں تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ تنہائیوں کے اندر، راز و نیاز کے اندر وہ گم ہے. تو جبریل آتے ہیں، آ کر آپ کے پاس اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور پہلی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے نبی پڑھیے اقرا، آپ پڑھیے اقرا. جبریل کہتے ہیں اقرا، اے نبی پڑھیے. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مان ابی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل پھر کہتے ہیں نبی پڑھیں، مان آپ پڑھیں اقرا. حضور پھر فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لگا کر آپ کو تھوڑا سا بھینچتے ہیں. جب سینے سے لگایا پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سورہ علق کی پہلی 6 آیات آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں. یہ واقعہ سارے کا سارا عالم بیداری کے اندر پیش آتا ہے. یہ خواب نہیں تھا، کچھ اور بھی نہیں تھا، تو مصطفیٰ کے اوپر یہ واقعہ پیش آتا ہے. اس قدر یہ گراں آیات تھیں کہ ان کا بوجھ مصطفیٰ کے دل نے اٹھا لیا. ورنہ اللہ کا قرآن یہ بیان کرتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے. اس لیے اللہ نے قلب مصطفیٰ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ آپ کے دل نے یہ ساری کی ساری وحیاں برداشت کیں. حضور گھر آئے، آ کر فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ میرے اوپر چادر دے دو. اور حضور فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ میری تو جان پر بن آئی تھی. یہ معاملہ اتنا سخت تھا، اتنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر نے اس کو برداشت کیا. خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو، یا رسول اللہ کبھی آپ کا رب آپ کو رسوا نہ ہونے دے گا. حضور آپ پریشان نہ ہوں، تسلیاں دیتی ہیں. آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمیشہ راست باز ہیں، آپ راست باز رہے، مہمان نواز رہے، آپ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بے آسراؤں کا آسرا بننے والے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے گا نہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئیں، سارا واقعہ ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا، ساری علامات سننے کے بعد، حضور سے سارا واقعہ سننے کے بعد یہ کہا ھذا الناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ. ورقہ کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. ان کے پاس آ کر اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آتا. تو ساتھ ہی اس حسرت کا، اس آرزو کا اظہار کر دیا کہ کاش وہ وقت میری آنکھیں بھی دیکھیں، میں وہ ٹائم دیکھوں کہ جب آپ فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر، جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ. جب آپ یہ اعلان کریں تو کاش اللہ مجھے اس وقت زندگی عطا فرمائے تو میں بھی آپ کی صف کے اندر کھڑا ہو جاؤں، آپ کی صف کے اندر میں بھی کھڑا ہو جاؤں، میں بھی یا رسول اللہ آپ کے خادمین کے اندر شامل ہو جاؤں، میں بھی اسلام قبول کر لوں.